تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خير الأنام محمد ووصيه، خير الأنام محمد ووصيه، والبرة الزهراء والحسنان، قوم بهم كشف العمى وبهديهم، قوم بهم كشف العمى وبهديهم، هدي الورى من حيرة الطغيان، من لا تتم صلاتنا إلا بهم، من لا تتم صلاتنا إلا بهم، وبهم
سفن النجاة دعائم الإيمان حبل الإله فمن تعلقه نجا حبل الإله فمن تعلقه نجا وهوى مخالفه إلى الخسران ولقد وقفت بكربلاء فجددت ولقد وقفت بكربلاء فجددت كربي وأذكت في الحشاء حزاني وذكرت في عاشور مصرع سيدي وذكرت في عاشور مصرع سيدي مولاي وأسفا على العطشان ولأبكين على الحسين وصحبه ولأبكين على الحسين وصحبه بدم ودمع دائم التهتان ولأبكين على القتيل بكربلاء ولأبكين على القتيل بكربلاء عريان مطروحا بلا أكفان ولأبكين على غريب محمد ولأبكين على غريب محمد بالطاف فردا نازح الأوطان ولأبكين على بنات محمد ولأبكين على بنات محمد مسبية بالظلم والعدوان ما عذر قاتل أهل بيت محمد
محمد في الحشر عند الواحد المنان ما الله عن ظلم العباد بغافل ما الله عن ظلم العباد بغافل لكن لهم يوم عظيم الشان صلى الإله على النبي وآله صلى الإله على النبي وآله ما غرد القمري في الأغصان یہ اپنے آپ سے جب آپ اس سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو، اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے، بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے. تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم الشان طاقت ہے. اس کے اندرونی قانون کے برعکس جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہلاک کر دے گی آپ کو. دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر؟ یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی جرأت کریں اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں، تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں، اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے، ہر بات بے معنی اور لغو ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں. قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی. چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں، تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے آن حضرت کی پیروی کرنے کا. وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی. اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں، نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے. اور کیوں نہ ہو، میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت،
وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے. بس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ، اور اے موت سے ڈرنے والوں تم بھی میری طرف آؤ، کیونکہ آج اس خدا کی ملوکیت میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے. یہ اعلان ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے کو خیر میں شامل کر رہا ہے، کسی کو بھی اپنے خیر کے کسی ایک ذرے سے بھی باہر نہیں نکال رہا. تو اگر کوئی توہمہ دل میں تھا بھی، کوئی وہم باقی بھی تھا کہ شاید یہ ساری اچھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں. پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پیروی کرو اس کی، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کے سوائے اے بنی نوع انسان تمہارا گزارا نہیں ہے. اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کلمات پر ایمان لاؤ، جیسا کہ یہ کرتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر ایمان بتا کر خدا سے وسیلہ ہونا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پر حقیقی ایمان لانے والا تو یہی ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے آؤ گے جس خدا کو یہ سمجھا، جس خدا کو اس نے دیکھا، اس پر ایمان لاؤ، تب خدا پر ایمان ہوگا. کس طرح کاٹ سکتے ہیں یہ امت محمدیہ سے اس شخص کو جو بنی نوع انسان کا ایک جز ہے؟ اگر وہ چاہے یہ فیصلہ کرے کہ اس پیغام کو سن کر لبیک کہے، تو ہے کون جو رستے میں روک ڈال دے اور کھڑا ہو جائے کہ نہیں، میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنے دینا. عملاً اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا. ہر بات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ایک برعکس نتیجہ بھی پیدا کر دیتی. یہ چاہتے تھے ہمارے حقوق پر قدغن لگانا، ہمارے حقوق کو محدود کرنا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پر قدغن لگا دی اور آپ کے حقوق کو محدود کر دیا. اگر وہ ہمارے لیے رسول نہیں ہیں تو قرآن تو کہتا ہے بنی نوع انسان کے لیے رسول ہیں. اگر وہ احمدیوں کے لیے رسول نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے احمدیوں کو آپ نے نکال کر ایک طرف کر دیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کا دائرہ چھوٹا کر دیا اپنی طرف سے. تو دیکھیے قرآن کریم کی نافرمانی تو آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. حملہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، وار کہیں اور پڑ رہا ہے. جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، قدم کسی اور طرف رکھنا چاہتے ہیں، اور طرف پڑ جاتا ہے قدم. تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی روح کو چھوڑ کر پھر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر قدم لازماً غلط پڑے گا اگر قرآنی تعلیم کو آپ چھوڑ دیں گے تو. اور یہ اس کا نمونہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارے اے بنی نوع انسان تم سب کے لیے رسول ہے اور تم سارے اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، سب کے لیے رسول نہیں ہے. جن کو ہم غیر مسلم قرار دیں ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، اور اگر وہ پیروی کریں گے قرآن کے بیان کے مطابق تو ہم ان کو قتل کریں گے. گویا کہ کچھ قتل کرنے والے اس جرم میں قتل ہو رہے ہوں گے کہ سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، اور یہ سارے جرم قرار دینے پڑیں گے. سیرت کے اوپر پہلے مضمون تیار ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں، اور اول سے آخر تک سارے جرائم بن جائیں گے ان کے لیے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں. یعنی سیرت کی دو شکلیں بن جائیں گی. یہی سیرت بالکل بنی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھنے والی سیرت، بعض لوگوں کے لیے نیکی اور بعض لوگوں کے لیے جرم. تو کسی پہلو سے بھی کوئی عقل کی بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تبھی قرآن کریم یہ ایک آیت میں ان لوگوں کے حال کے ذہنوں کا نقشہ کھینچتا ہے. الیسا فیکم رجل الرشید، ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا. کیوں نہیں دیکھتے
बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हम कर क्या रहे हैं। बहरहाल जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, वो तो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेगी। और ये जो लोग कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूं बड़ी शिद्दत और कुव्वत के साथ कि लाजिमन हम जीतेंगे, क्यों कहता हूं? इसलिए कि अब ये हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहे हैं और कुरान पर हमला कर रहे हैं। जिस तालीम से हमें रोकते हैं वो कुरान की तालीम है, जिस सुन्नत से हमें बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये वो दो ऐसी चीजें हैं जिनकी खुदा सबसे ज्यादा गैरत रखता है। नामुमकिन है कि कुरान पर हमला करने दे खुदा इनको और छोड़ दे खाली, और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने दे और बात पुरुष न फरमाए। इसलिए इनका मामला तो अब बराह रास्त खुदा से टक्कर का मामला बन चुका है। जहालत की हद है कि कुरानी तालीम पर अमल करोगे तो हमें गुस्सा आएगा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरोगे तो हमें इतनी तकलीफ होगी कि जब तक तुम्हें मार न लें, तुम्हें कत्ल न कर लें, तुम्हें इंसानी हकूक से महरूम न कर लें, हमारा सीना ठंडा नहीं होगा। ये शक्ल बन चुकी है अब। तो अल्लाह फजल फरमाए, जो कौम की मौजूदा हालत है ये बहुत ही खतरनाक है और मजालिम में बढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं है किसी जगह। बस अगर अहमदी लड़के और लड़की शादी करना चाहते हैं तो उनके माँ बाप को भी ज़िद नहीं करनी चाहिए, ज़ातों और अनाओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ब्याह शादी के बारे में एक ये मसला भी वाज़ेह होना चाहिए लड़कियों पर भी कि बावजूद इसके कि लड़की की पसंद भी रिश्ते में शामिल होनी चाहिए, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद को कायम फरमाया है कि लड़की की मर्ज़ी शामिल हो। लेकिन इस्लाम इस बात की पाबंदी भी ज़रूर करवाता है कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह जायज़ नहीं। मुस्लिम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है और वाक़या में आप उसी की तरफ से हैं, तो हमारी शरीयत यही कहती है, यानी इस्लाम की शरीयत यही कहती है कि वली की इजाज़त के बग़ैर सिवाय उन मुस्तस्नियात के जिनका इस्तिस्ना ख़ुद शरीयत ने रखा है, कोई निकाह जायज़ नहीं, और अगर होगा तो नाजायज़ होगा और उधाला होगा। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों को समझाएं, और अगर ना समझें तो उनसे कतई ताल्लुक़ कर लें। इस किस्म के वाक़यात बाज़ दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी हुए हैं। चुनांचे एक दफ़ा एक लड़की ने जो जवान थी एक शख्स से शादी की ख्वाहिश की, मगर उसके बाप ने ना माना। वो दोनों कादियान के करीब जगह थी नंगल, वहाँ चले गए और वहाँ जाकर किसी मुल्ला से निकाह पढ़वा लिया और कहना शुरू कर दिया कि उनकी शादी हो गई है। फिर वो कादियान आ गए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो आपने इन दोनों को कादियान से निकाल दिया और फरमाया ये शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ेल है कि महज लड़की की रज़ामंदी देखकर वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर लिया जाए। वहाँ भी लड़की राज़ी थी और कहती थी कि मैं उस मर्द से शादी करूँगी, लेकिन चूँकि वली की इजाज़त के बग़ैर उन्होंने निकाह पढ़वाया, इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कादियान से निकाल दिया। इसी तरह वहाँ उस ज़माने में कोई निकाह हज़रत मुस्लिम मौत के सामने में भी हुआ था। उन्होंने फरमाया कि यह निकाह भी जायज़ है, और यही बात है जो मैंने उस माई से कही है, उस लड़की से कही है, लड़के की माँ से। मैंने उसे कहा देखो इस वक्त तुम्हारे बेटे को एक औरत आई थी कि क्योंकि लड़की राज़ी थी इसलिए मेरे बेटे ने निकाह कर लिया तो क्या अज़ाब आ गया। आपने फरमाया, मैंने उसे कहा देखो तुम्हारे बेटे को रिश्ता मिल रहा है, इसलिए तुम कहती हो जब लड़की राज़ी है तो किसी वली की रज़ामंदी की क्या ज़रूरत है। लेकिन तुम्हारी भी लड़कियां हैं, अगर वो ब्याही जा चुकी हैं अब तो उनकी भी लड़कियां होंगी। क्या तुम पसंद करती हो कि उनमें से कोई लड़की इस तरह निकल कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाए? बस जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है
نہ ہی ماں باپ کو اتنی سختی بلا وجہ کرنی چاہیے کہ جھوٹی غیرت کے نام پر رشتہ نہ کریں بغیر کسی جائز وجہ کے اور قتل تک ظالمانہ فعل کرنے والے بن جائیں، اور نہ ہی لڑکیوں کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ خود ہی گھر سے جا کر عدالتوں میں یا کسی مولوی کے پاس جا کے شادی کر لیں یا نکاح پڑھوا لیں۔ اگر بعض مجبوری کے حالات ہیں تو لڑکیاں بھی خلیفہ وقت کو لکھ سکتی ہیں، جو حالات کے مطابق پھر جو بھی معروف فیصلہ ہوگا وہ کرے گا۔ بس اگر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے اصول کو سامنے رکھیں گی اور لڑکے بھی سامنے رکھیں گے تو خدا تعالیٰ بھی پھر فضل فرمائے گا۔ ایک خطبے میں مسلم از نور پاک قرآن صبح صفا دمیدے برغن چاہے دل ہا باد صبا وزیدے از نور پاک قرآن صبح صفا دمیدے این روشنی علمان شمس الضحی ندارد، این روشنی علمان شمس الضحی ندارد، و این دلبری و خوبی کس در قمر ندیده، و این دلبری و خوبی کس در قمر ندیده، یوسف بیکاری چاہی محبوس ماند تنہا، یوسف بیکاری چاہی محبوس ماند تنہا، و این یوسفی کی تنہا از جاہ بر کشیدے، و این یوسفی کی تنہا از جاہ بر کشیدے، از مشرق معانی صدہا دقائق آورد، از مشرق معانی صدہا دقائق آورد، قد ہلال نازک زان نازکی خمیدے، قد ہلال نازک زان نازکی خمیدے، کیفیت علومش دانی چشان دارد، کیفیت
دانی چشان دارد شهدیست آسمانی از وحی حق چکیده شهدیست آسمانی از وحی حق چکیده آن نیر صداقت چون رو به عالم آورد آن نیر صداقت چون رو به عالم آورد ہر بوم شب کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ذرا سی لغزش توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے کسی کو دینا چڑھنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے خیال اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے کسی کی راہ سے خدا کی خاطر
اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بلڑ کھڑائے شکست کھائے۔ وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بلڑ کھڑائے شکست کھائے۔ لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے۔ ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے۔ ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے. تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے, چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی,
فسبحان الذی اخذ العادی، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔